السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کلاس نمبر 77 میں آپ کا مختصر سا ٹیسٹ ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں، یہ جو لفظ ہے، اس لفظ میں یہاں پر الف اور الف سے پہلے زبر ہے، لہٰذا یہ الف مدہ ہوا، اور الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ جب الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہے تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا اور کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ آپ نے جو بھی جواب دیا اسے ذہن میں رکھیے گا۔ اب جواب سنیے گا۔ یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، اور مد منفصل کو 2 یا 2.5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اگر آپ کا یہی جواب ہے یا اس سے بالکل ملتا جلتا جواب ہے تو آپ کا جواب درست ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ جو لفظ ہے، اس لفظ میں یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے، لہٰذا یہ واو مدہ ہوا، اور اس لفظ کو جب وقف میں پڑھیں گے تو وقف کی حالت میں اس نون کو ساکن کر دیں گے۔ اب آپ یہ بتائیے گا کہ اس لفظ کو جب وقف میں پڑھیں گے تو یہاں پر مد متصل، مد منفصل، مد عارض، مد لین عارض، ان میں سے کون سا قاعدہ ہوگا اور کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ آپ نے جو بھی جواب دیا اسے ذہن میں رکھیے گا۔ اب جواب سنیے گا۔ یہاں پر مد عارض ہوگا، اور مد عارض کو 1، 2 یا 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اگر آپ کا یہی جواب ہے یا اس سے ملتا جلتا جواب ہے تو جواب درست ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ جو لفظ ہے، اس لفظ میں یہاں پر یا کے اوپر جزم ہے، لہٰذا یہ یا ساکن ہے، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہے۔ جب یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین ہے، اور جب اس لفظ کو وقف میں پڑھیں گے تو آخر میں جو نون ہے اسے ساکن کر دیں گے۔ اب آپ یہ بتائیے گا کہ جب اس لفظ کو وقف میں پڑھیں گے تو یہاں پر مد عارض، مد لین عارض، مد لازم، مد لین لازم میں سے کون سا قاعدہ ہوگا اور کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ آپ نے جو بھی جواب دیا اسے ذہن میں رکھیے گا۔ اب جواب سنیے گا۔ یہاں پر مد لین عارض کا قاعدہ ہوگا، اور مد لین عارض کو 1، 2 یا 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اگر آپ کا یہی جواب ہے یا اس سے ملتا جلتا جواب ہے تو آپ کا جواب درست ہے۔ اب اس لفظ کو دیکھیے گا، یہاں پر الف اور الف سے پہلے زبر ہے۔ جب الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوا، الف مدہ کے بعد حمزہ ہے، اور الف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ جب الف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہے تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا اور کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ اب آپ جواب سنیے گا۔ جب الف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو تو مد متصل ہوگا، اور مد متصل کو 2 یا 2.5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اگر آپ کا یہی جواب ہے یا اس سے ملتا جلتا جواب ہے تو آپ کا جواب درست ہے۔ اب اس لفظ کو دیکھیے گا، اس لفظ میں یہاں پر الف اور الف سے پہلے زبر ہے۔ جب الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوا، الف مدہ کے بعد خوا ہے، اور خوا کے اوپر تشدید ہے۔ جب خوا کے اوپر تشدید ہے تو یہ خوا 1 نہیں بلکہ 2 خوا ہوئے۔ پہلا خوا ساکن، دوسرا خوا متحرک۔ پہلا خوا جو ساکن ہے وہ ساکن اس لیے ہے کہ اس کے اوپر جزم ہے، لہٰذا الف مدہ کے بعد سکون اصلی ہوا،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر الف مدہ ہے اور الف مدہ کے بعد یہاں پر سکون اصلی ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ جب الف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا اور کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ آپ نے جو بھی جواب دیا اسے ذہن میں رکھیے گا۔ اب جواب سنیے گا۔ اگر الف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے تو مد لازم کا قاعدہ ہوگا اور مد لازم کو 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اگر آپ نے یہی جواب دیا یا اس سے ملتا جلتا جواب دیا تو آپ کا جواب درست ہے۔ الحمدللہ آپ کا ٹیسٹ مکمل ہوا۔ جو سوالات آپ سے پوچھے گئے اگر آپ نے ان کے صحیح جوابات دیے پھر تو بہت بہتر، لیکن اگر آپ صحیح جوابات نہیں دے سکے تو جن قواعد میں سے سوالات پوچھے گئے وہ قواعد میں یہاں پر آخر میں لگا دیتا ہوں، آپ ان قواعد کو اچھی طرح یاد کر لیجئے گا۔ اس کے علاوہ یہاں سے یہاں تک اس سبق کو آپ اپنے طور پر کم از کم 10 مرتبہ پڑھ لیجئے گا، کیونکہ یہ سبق کلاس نمبر 78 میں پڑھیں گے۔